السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں ہے، جب ان کا دورہ خلافت تھا اور وہ وقت کے خلیفہ تھے اس وقت، اور ایک بدو کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بسا اوقات رات کو چوکی دار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے، یعنی کہ ساری گلیوں میں رات کو پہرا دیا کرتے اور گھومتے کہ اپنی رعایا کے حالات جانتے۔ ایک مرتبہ ایسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ جو ہے کپڑے کا بنا ہوا ہے، وہاں پر سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے خیمے کے قریب، اور خیمے سے کچھ کراہنے یعنی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے اپنی ضروریات پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں، کوئی تکلیف میں ہے کیا؟ ان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے، تم کیوں اس میں داخل ہو رہے ہو؟ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب آپ نے یعنی حضرت امیر المؤمنین اصرار فرمایا کہ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ تکلیف میں آپ کی مدد کر دوں، تو اس صاحب نے کہا کہ میری بیوی ہے جو ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، حاملہ ہے اور درد ذا ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں۔ ہم وہاں سے اٹھے، حضرت امیر المؤمنین وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ہی ثواب کی چیز آپ کے مقدر کے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا عورت اور اس کا شوہر جو ایک خیمے میں موجود ہیں، اور اس عورت کو حاملہ ہونے کی وجہ سے درد لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی صلاح ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ان کی مدد کیجیے، اور بچے کی ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے ہمراہ لے لیجیے، اور آپ مجھے ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور کچھ دانے وغیرہ بھی ساتھ میں رکھ لیجیے۔ حضرت کلثوم تو خیمہ میں چلی گئی، اور حضرت کلثوم جب وہاں پر پہنچی تو آپ اس عورت کے پاس خیمے میں داخل ہو گئی، اور حضرت عمر امیر المؤمنین خیمے کے پاس آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالنے لگے اور اس میں پھر گھی ڈالا، اور اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی اور اندر سے آواز آئی۔ حضرت کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب اس بدو شخص کے کان میں پڑا تو وہ گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ امیر المؤمنین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وہ ہانڈی جو خیمے کے پاس رکھ دی تھی، حضرت عمر نے اس عورت کو بھی فرمایا اے کلثوم، اس عورت کو بھی کچھ کھلائیے، اس میں سے اس کی تکلیف میں راحت ہوگی۔ وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضرت کلثوم نے اس عورت کو کچھ کھلایا اور اس کے بعد ہانڈی باہر واپس دے دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی اس میں سے کچھ کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی ہے۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا اور تمہارے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے انتظام کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ حضرت عمر امیر المومنین اس وقت قوم کے سردار یعنی کہ بادشاہ تھے، اور قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے عہد میں خوب ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو کہ بلند شان کے باوجود ایک غریب بدو کی رات بھر خدمت کرتے رہے، حالانکہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ، کوئی رئیس نہیں کہ کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے رات کو اپنی بیوی کو جنگل میں لے کر چلا جائے اور ان کی مدد کرے۔ خود چولہا جلا کر آپ نے ان کے لیے کھانے میں کچھ بنایا، اور مسلمانوں کو ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا صبر، ان جیسا ایمان عطا فرمائے، اور جنت میں ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔